بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اصولی میراث کورس کی مجموعی طور پر آج ہماری کلاس نمبر 18 ہے اور آج کی کلاس میں ہمارا جو چھٹا عنوان تھا یا چھٹا موضوع تھا اس کی آخری بات یا اس کا آخری نقطہ پڑھیں گے جو کہ ہے قرض خواہ یا قرض خواہوں کے درمیان ترکہ کی تقسیم۔ تمہید اور پس منظر ذرا دیکھ لیجئے مختصراً کہ اگر ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے جو قرض خواہ ہوتے ہیں، یعنی اس آدمی پر بہت سارے قرضے تھے جس کا انتقال ہو گیا، تو قرضہ مانگنے والے بہت سارے ہیں، تو جن لوگوں کا قرضہ تھا اگر وہ قرضہ کم ہے اور مرحوم شخص نے جو مال چھوڑا ہے، جو ترکہ چھوڑا ہے وہ زیادہ ہے، تو سب کو ان کا مکمل قرض دے دیا جائے گا، جو باقی مال بچ جائے گا وہ ورثاء کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صورت تو سمپل ہے۔ مثلا ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے ترکہ جائیداد وغیرہ جو ہے 50 لاکھ تک ہے اور اس پر لوگوں کے قرضے جو ہے وہ 10 لاکھ ہے، تو ٹھیک ہے 10 لاکھ قرضے ادا کر دے اور باقی جو رقم ہے 40 لاکھ یا جتنی بھی ہے وہ آپ جو ہے ورثاء کے درمیان میں طے شدہ اصولوں کے مطابق تقسیم کر لیں۔ پھر اب یہ صورت بھی تو آ سکتی ہے پیش کہ قرض خواہوں کا قرض زیادہ ہو اور مرحوم نے ترکہ اور مال جو ہے وہ کم چھوڑا ہو۔ قرض خواہوں کا قرض زیادہ ہو اور مرحوم نے جو ترکہ اور مال چھوڑا ہے وہ کم ہو، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ اس کے لیے 3 کام کرنے ہیں ترتیب کے ساتھ، وہ میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے مثال سمجھے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس نے جو پیچھے مال چھوڑا ہے وہ ہے 10 لاکھ، لیکن اس کے جو قرض خواہ تھے اس نے لوگوں سے اتنا قرضہ لیا ہوا تھا جو 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس نے زید سے 5 لاکھ روپے لیے ہیں، عمر سے 4 لاکھ روپے لیے ہیں، خالد سے 3 لاکھ روپے لیے ہیں، اور اسی طرح فلاں کسی اور سے 5-6 لاکھ 7 لاکھ روپے لیے ہیں، کسی اور سے 2 لاکھ لیے ہیں، 1 لاکھ لیے۔ سب کو جب ملایا 5 4 3 2 اسی طرح 5 6 7 وغیرہ سب کو جب ملایا تو وہ جا کے 25 لاکھ ہو گیا، اور مرحوم نے جو مال چھوڑا ہے وہ 10 لاکھ ہے۔ اب یہ 10 لاکھ ورثاء کو تو کچھ نہیں ملنا، سارا قرضہ میں جائے گا نا، ورثاء کو تو تب ملتا ہے جب قرضہ ادا ہو جائے۔ تو اب قرض خواہوں کو دینا ہے لیکن ہے 10 لاکھ۔ اب ایسا تو ہم نہیں کر سکتے نا کہ جس کے 5 لاکھ ہے اس کو دے دو، جس کے 4 لاکھ ہے 4 اس کو دے دو، جس کے 1 لاکھ ہے 1 اس کو دے دو، باقیوں کو چھوڑ دو، جس کے 6 لاکھ ہے اس کو سائڈ پہ کر دو، جس کے 3 لاکھ ہے اس کو بھی کہو کہ نہیں ہے بھائی تمہارے لیے نہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، تمام قرض خواہوں کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کے 5 لاکھ قرضہ ہے اس کو بھی ملے گا 10 لاکھ میں سے، جس کا 6 لاکھ قرضہ ہے اس کو بھی ملے گا، 7 لاکھ والے کو بھی ملے گا، 3 لاکھ 2 لاکھ 1 لاکھ سب کو ملے گا۔ لیکن سب کو کتنا ملے گا؟ کیونکہ 10 لاکھ تو کم ہے اور ان کے قرضے زیادہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں قرض خواہوں کو یہ ترکہ کیسے ملے گا، کس ترتیب سے ملے گا، کس کو کتنا ملے گا؟ اس کا جواب ہے یہ، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے 3 کام کرنے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ نے میت کی وہی لکیر کھینچنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جو جس طرح مسئلہ بناتے ہیں، لکیر آپ نے کھینچی اور جتنے بھی قرض خواہ تھے قرض مانگنے والے ان کے نام آپ نیچے ورثاء کی جگہ لکھیں گے۔ اب تو وارث وہی ہے نا، اصل ورثاء کو تو نہیں ملے گا، تو نیچے ورثاء کی جگہ ان کا نام لکھے اور ان کا جس کا جتنا قرض ہے وہ قرض آپ ہر ایک کے نام کے نیچے لکھ لے، گویا کہ وہ قرض ان کا حصہ یا سہام ہے۔ گویا کہ اصل مسئلہ آپ نے بنا دیا، اصل مسئلہ تو آگے بنے گا، لیکن قرض یعنی میت لکھیں گے، میت کے نیچے تمام قرض خواہوں کے نام اور ہر قرض خواہ کے نام کے نیچے اس کا قرضہ۔ زید اس کے نیچے بھئی اس کا 5 لاکھ ہے، عمر اس کے نیچے 3 یعنی اس کے 3 لاکھ ہے، خالد اس کا 4 لاکھ ہے، بھئی اس کے نیچے اس کا 4 لاکھ لکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک کام کر لیں گے آپ۔ دوسرا کام، سارا قرضہ آپ جمع کر لیں، جتنے بھی قرض خواہوں کا قرضہ ہے سب سہام ان کو آپ جمع کریں یا قرضوں کو آپ جمع کریں اور اس کو لے جا کر اوپر اصل مسئلہ کی جگہ لکھے، جس سے مسئلہ بنتا ہے نا، 6 سے مسئلہ بنتا ہے 12 سے، وہاں آپ نے کیا لکھنا ہے؟
تمام قرض خواہوں کے قرضے جمع کر کے وہاں اوپر لکھنا ہے آپ نے اصل مسئلے کی جگہ پر، اور مرحوم نے جو ترکہ چھوڑا ہے اس کو بائیں جانب لکھیں گے آخر میں، لکیر کے آخر میں۔ یہ کام کر لیا، دوسرا کام یہ کر لیا۔ اب آ جائیے تیسرے کام کے پاس۔ اصل کام یہی ہے کیا کہ ہر قرض خواہ کے حصے کو، قرض خواہ کا حصہ کیا ہے؟ اس کا قرض، ہر قرض خواہ کے قرض کو ترکہ سے ضرب دیجئے، جو مکمل ترکہ ہے نا اس کے ساتھ اس کے حصے کو ضرب دیجئے، جو حاصل ہوگا اس کو اصل مسئلہ پر اب تقسیم کر دے۔ اصل مسئلہ مطلب وہ جو قرضوں کا مجموعہ تھا اس پر تقسیم کر دے حاصل کو، تو جو جواب آئے گا وہی اس کا حصہ ہوگا قرض میں سے، یعنی وہ ترکے میں سے۔ سمجھ آیا؟ یہ تین کام آپ نے ترتیب کے ساتھ کرنے۔ فارمولہ بھی دیکھ لیجئے، فارمولہ آپ دیکھیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے سہام پکڑنا ہے۔ سہام کا مطلب ہر قرض خواہ کا جتنا قرض تھا جو آپ نے ہر قرض خواہ کے نام کے نیچے لکھا تھا اس کو آپ نے پکڑنا ہے اور اس کو ضرب دینا ہے ترکہ کے ساتھ۔ مرحوم نے جتنا بھی ترکہ اور مال چھوڑا ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ضرب دینا ہے۔ ضرب دیں گے تو کچھ حاصل ہوگا نا، تو اس حاصل اور جواب کو آپ نے تقسیم کرنا ہے اصل مسئلے پر۔ اصل مسئلے سے کیا مراد ہے؟ تمام قرض خواہوں کا قرض جمع کر کے ہم نے اصل مسئلے کی جگہ لکھا تھا نا، اس پر تقسیم کر دے، تو جو جواب آئے گا وہی اس وارث کو ملے گا۔ مثال سے دیکھتے ہیں، چلے اس کو۔ مثال کے طور پہ اوپر نہ دیکھیں آپ، نیچے دیکھیے۔ میت ہم نے لکھا ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس کے قرض خواہ ہے دو، ایک ہے زید اور ایک ہے بکر۔ زید کا اس کے ذمے قرض ہے مثلا 10 روپے۔ یہ چھوٹی سی مثال رکھی ہے ہم نے، اس کو آپ بڑی مثال پہ فٹ کر سکتے ہیں، 10 لاکھ وغیرہ۔ بہرحال زید کا قرضہ ہے 10 روپے جو ہم نے زید کے نیچے لکھ دیا، بکر کا قرضہ ہے 5 روپے جو ہم نے بکر کے نیچے لکھ دیا۔ یہ ہوا ہمارا پہلا کام۔ یہ ہے نا، 3 کام کرنے ہیں۔ پہلے کام کیا تھا کہ میت بنانی ہے اور اس کے نیچے قرض خواہوں کا نام لکھ کر ہر قرض خواہ کے نیچے اس کا قرض لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلا کام ہو گیا۔ دوسرا کام یہ کریں گے کہ دونوں قرض خواہوں کا قرض جمع کر کے یہاں لکھ لیجیے اصل مسئلہ کی جگہ پر۔ تو زید کا 10، بکر کا 5، سب کو ملا کر ہم نے دیکھا تو 15 ہے، وہ ہم نے اب مسئلہ کی جگہ لکھا کہ بھئی اصل مسئلہ گویا کہ 15 سے بنا۔ ٹھیک ہے، اصل مسئلہ 15 سے ہے، اس میں سے 10 زید کا ہے، 5 بکر کا۔ اور الٹے ہاتھ پہ یہاں لکھنا ہے ترکہ۔ مرحوم نے ترکہ چھوڑا ہے 13 روپے، 13 لاکھ جو سے بھی ہے 13 روپے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ ہوا دوسرا کام۔ دوسرا کام یہی تھا نا کہ قرض خواہوں کا قرض جمع کر کے یہاں مسئلے کی جگہ لکھے اور جو مرحوم نے ترکہ چھوڑا ہے اس کو بائیں جانب لکھے، تو دوسرا کام ہو گیا۔ اب آ جائیے ضرب والے معاملے کے پاس۔ کیلکولیٹر اگر آپ کے پاس ہے اس کو سامنے رکھیے اور اس کے مطابق کیجئے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہر قرض خواہ کے قرض کو پکڑ کر ترکہ میں ضرب دینا ہے۔ تو زید کا جو قرض تھا وہ 10 ہے، اس کو اگر آپ 13 کے ساتھ ضرب دیں گے تو کیا جواب آئے گا؟ 130۔ ٹھیک ہے جی، اور اس 130 کو اب اصل مسئلے پر تقسیم کریں گے۔ تو جب ہم نے 130 کو 15 پہ تقسیم کر دیا تو کیا جواب آیا؟ 8.66۔ تو گویا کہ مرحوم کا جو 13 روپے ترکہ ہے اس 13 میں سے زید کو ملے گا 8.66۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جائیے کس کے پاس؟ بکر کے پاس۔ بکر کا قرض ہے 5۔ 5 کو جب ہم نے 13 کے ساتھ ضرب دیا تو جواب آیا 65۔ 65 کو جب آپ نے تقسیم کر دیا 15 پر تو جواب آئے گا 4.33۔ تو اب 13 میں سے 4.33 کس کو مل جائے گا؟ بکر کو۔ تو 8 اور 4 12 اور 66 اور 33 ایک ہی ہو جائیں گے تو 13۔ سمجھ آیا؟ یہ تو یہ ہے قرض خواہوں کے درمیان ترکہ کی تقسیم کا طریقہ۔ باقی آپ اس کو تفصیلی بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی زید کے 10,000 ہے، بکر کے 5,000 ہے، تو سب ملا کے یہاں آپ نے پھر ڈبل زیرو لگا دینا، 3 0، 15,000۔ 13 لاکھ تو خیر نہیں، مطلب 13,000 چھوڑا ہے تو یہ 15,000 قرضہ ہے، 13,000 اس کا ہے، تو آپ نے پھر 10,000 کو 13,000 میں ضرب دینا ہے اور اس کو تقسیم کرنا ہے 15,000 پر۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹا عدد رکھا ہے تاکہ سمجھ آ جائے، بڑے عدد کے ساتھ بھی یہی کام کرنا ہوتا ہے۔
ہر قرض خواہ کے حصے کو پکڑ کر مکمل ترکہ میں ضرب دیں گے، جو حاصل آئے گا اس حاصل کو مکمل مسئلے پر تقسیم کریں گے، تو جو جواب آئے گا کل ترکہ میں سے اس قرض خواہ کا وہی حصہ ہوگا۔ یہ ہے قرض خواہوں کے درمیان قرض تقسیم کرنے کا طریقہ۔ اچھا معذرت، یہ اب میں نے آڈیو آن نہیں کی تھی اور جو ہے وہ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ آخری ہمارا موضوع ہے جدید مسائل والا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے یہ دیکھیے گا چند اہم مسائل ہیں۔ ایک ہے زندگی میں جائیداد کی تقسیم، پھر دوسرے نمبر پر عاق کرنے کی شرعی حیثیت، تیسرے نمبر پہ ہے عورتوں کا حصہ معاف کرنا، یعنی عورتیں جو اپنا حصہ معاف کر کے چھوڑ دیتی ہے، نابالغ ورثاء سے متعلق ایک دو باتیں ہیں، یتیم پوتے کی میراث، پھر پینشن اور منہ بولی اولاد۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اس کی تو آپ کو شاید ان میں سے اکثر چیزیں پتہ ہوگی، بہرحال ایک نظر دیکھ لیجیے گا اس کو۔ زندگی میں جائیداد کی تقسیم، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے تو زندہ شخص کا مال میں جو اگر وہ اپنے جائیداد خود تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس تقسیم کو آپ میراث نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ ہبہ اور گفٹ ہے، ٹھیک ہے، ہبہ اور گفٹ کے حکم میں ہوتا ہے، سمجھ آیا؟ کیونکہ میراث جو ہوتی ہے وہ تو کسی شخص کے انتقال کے بعد ہوتی ہے، یعنی ایک شخص مرے گا، اس کے مرنے کے بعد اس کی میراث تقسیم ہوتی ہے، لیکن ایک شخص زندہ ہے اور وہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنی اولاد یا بچوں وغیرہ کو دینا چاہتا ہے تو یہ کوئی میراث ویراث نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے ہبہ اور گفٹ ہے۔ تو جب یہ ہبہ اور گفٹ ہے، اسی لیے علماء یہ بھی کہتے ہیں اور اصول کا تقاضا یہ ہے کہ بچے زندگی میں اپنے ماں باپ سے اپنی جائیداد کا مطالبہ نہیں کر سکتے کہ مجھے جائیداد میں میرا حصہ دو۔ میرا حصہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا حصہ ہے ہی نہیں۔ جب تک والد صاحب زندہ ہے اور والد صاحب کی اپنی جائیداد ہے تو اس کی اپنی مرضی، جو کچھ کرنا چاہے استعمال کرے، کسی کو دینا چاہے دے دے، لیکن اس سے یہ مطالبہ کرنا کہ اپنے والد صاحب سے کہ آپ کی جائیداد میں میرا اتنا حصہ ہے، مجھے میرا حصہ دیجئے، نہیں۔ آپ کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ آپ کا بیٹا ہونا یا آپ کی بیٹی ہونا کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوگا، اس کی ملکیت سے سب کچھ خارج ہو جائے گا، پھر الگ بات ہے کہ آپ کی طرف آئے گا اور پھر آپ وہ کریں۔ لیکن کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ مسائل بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی میں والد صاحب سے الگ ہو رہا ہوں، ان کے ساتھ نہیں رہ رہا، بیٹا ہی پوچھتا ہے، اور میں والد صاحب کی میراث میں، والد صاحب نے جو جائیداد ہے والد صاحب کی، میں اس میں اپنا حصہ مانگ رہا ہوں، مجھے کتنا حصہ ملے گا۔ یہ فضول باتیں ہیں، والد صاحب سے حصہ کے مطالبہ کرنا والد صاحب کی زندگی میں ناجائز ہے، کیونکہ یہ میراث ہے ہی نہیں، یہ تو ہبہ ہے، ان کی مرضی ہے، دینا چاہے دے، نہ دینا چاہے نہ دے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، انسان کی اپنی مرضی ہے، اپنی جائیداد تقسیم کرے یا نہ کرے، اس سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ دو باتیں ہو گئی۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص اپنی خوشی، اپنی رضامندی سے اپنی جائیداد اور مال وغیرہ، اپنی اولاد وغیرہ کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کو علماء کہتے ہیں بہتر طریقہ اور دوسرا طریقہ ہے جائز طریقہ۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مال میں سے اپنے لیے کوئی مناسب حصہ مال کا الگ کر کے رکھ لے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آج سارا تقسیم کر دے اولاد میں اور کل انہی اولاد سے پھر انہی اولاد کے سامنے ہاتھ جو ہے وہ پھیلانے کی نوبت آ جائے۔ ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ والد صاحب جو ہے وہ تو شفقت کا پیکر ہوتا ہے، وہ سب کچھ تقسیم کر دیا اور بعد میں اولاد میں تو وہ حیثیت وہ نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر بعد میں والد صاحب جو ہے وہ مجبوری میں بچوں سے مانگتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ پہلے اپنے لیے جتنا الگ کرنا چاہے الگ کرے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اولاد میں برابری کرے۔
لڑکے اور لڑکیوں سب میں برابری کرے، کمی زیادتی نہ کرے، سب کو برابر برابر دے دے. یہ نہیں ہے کہ لڑکے کو ڈبل یا لڑکی کو سنگل حصہ، نہیں، سب کو برابر دے. جتنا لڑکوں دینا ہے اتنے لڑکیوں کو دے دے. یہ مناسب اور بہتر طریقہ ہے، حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے. پھر دوسرا طریقہ ہے میراث کے اصول کے مطابق، کہ اگر آپ میراث کے اصول کے مطابق تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی علماء نے جائز لکھا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کہ آپ بیٹے کو ڈبل حصہ دے اور بیٹی کو اس کا سنگل، بیوی کے لیے بھی 8واں حصہ الگ کرے اور اپنے لیے مناسب حصہ جتنا آپ سمجھ رہے اس کو الگ کر کے اس کو تقسیم نہ کرے، تو ٹھیک ہے، یہ بھی جائز طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اب آخری بات، اگر کوئی بچہ زیادہ ضرورت مند ہے، زیادہ غریب ہے، یا مجبور ہے، معذور ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بچہ ایسا ہے کہ دیگر بیٹے تو سارے جا کے اپنے اپنے لیے سیٹل ہو گئے، ایک بچہ والدین کے ساتھ رہ رہا ہے، والدین کی خدمت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تو یہ ساری وجوہات ایسی ہے جن کی بنیاد پر آپ بیٹوں کے درمیان بھی تفریق کر سکتے ہیں کہ دیگر بیٹوں کے بدلے میں اس بیٹے کو آپ کچھ زیادہ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان وجوہات کی بنیاد پر فقہاء نے اس کی بھی اجازت دی ہے. لیکن اگر ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بلا وجہ اولاد میں جو ہے اس طرح کمی بیشی کا معاملہ کرنا، یہ اس کی علماء نے اجازت نہیں دی کہ یہ درست نہیں ہے. اور یہ تو بالکل جائز نہیں ہے کہ آپ بعض کو بالکل محروم کر کے بعض کو دے دے، بیٹیوں کو بالکل نہ دے اور سارا کچھ بیٹوں کو دے دے کے لیے لے لو. یہ اس صورت میں والد صاحب گناہگار ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. اور آخری بات جو میں نے یہاں لکھی نہیں ہے وہ یہی ہے کہ زندگی میں جائیداد کی تقسیم چونکہ ہبہ اور گفٹ ہے نا، تو ہبہ اور گفٹ کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ اس چیز کو، زمین ہے جو بھی ہے، اس کو تقسیم کر کے بیٹوں کے قبضے میں دے دیا جائے. صرف زبانی طور پر یہ کہنا کہ ہاں بھائی یہ زمین میں نے آپ لوگوں کو دے دی اور ہے والد صاحب کے قبضے میں، یہ گھر میں نے آپ کو دے دیا، ایک بیٹے کو والد صاحب کہہ رہا ہے ایک بیٹے کو کہ یہ گھر آپ کا ہے، لیکن رہ رہا ہے والد صاحب اس میں مرنے تک بیٹے کو قبضہ نہیں دیا، تو یہ ہبہ مکمل نہیں ہے. اور والد صاحب کے مرنے کے بعد وہ والا گھر یا وہ والا حصہ وہ میراث کے اصولوں کے مطابق سب کے درمیان تقسیم ہوگا. ہبہ کے اپنے اصول ہے، جب تک ہبہ پر سامنے والا قبضہ نہیں کرتا اس وقت تک ہبہ کامل اور مکمل نہیں ہوتا. اس ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. ہاں وہ الگ بحث ہے، ہم نے فقہ المعاملات کورس کے اندر جب ہبہ کی بحث آئی تھی تو وہاں ہم نے اس پہ تفصیل عرض کی تھی کہ فقہاء حنفیہ پھر ایک اور شرط بھی لگاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قابل تقسیم چیز ہے اس کو تقسیم کر کے الگ الگ کر کے دینا بھی ضروری ہے. یہ حنفیہ. ایک تو ہے قبضہ، قبضہ تو سب کے ہاں ضروری ہے، وہ ایک ضابطہ ہے نا کہ الہبۃ تنعقد بالایجاب والقبول وتتم بالقبض. ٹھیک ہے، تو قبضہ تو ہر ایک کہاں ضروری ہے، لیکن حنفیہ کے ہاں یہ شرط ہے کہ باقاعدہ اگر قابل تقسیم چیز ہے، تقسیم ہو سکتی ہے، بڑی چیزیں زمین وغیرہ، اس کو الگ الگ ٹکڑے کر کے ہر ایک کو اس کا حصہ الگ الگ کر کے دینا ضروری ہے. یہی وجہ ہے حنفیہ کے ہاں اگر مثلا والد صاحب کے 3 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور والد صاحب نے یوں کر دیا کہ 3 بیٹوں کو کہہ دیا کہ یہ جو میرے یہ، اور 2-3 بیٹے بھی ہیں، لیکن اس نے بیٹوں کو کہہ دیا کہ یہ جو حصہ ہے زمین 2 کنال کا یہ تم تینوں کا ہے، آپس میں تقسیم کر دو، اور مجموعی طور پر سب کو دے دیا، ہر ایک کا حصہ الگ الگ کر کے نہیں دیا. تو یہ بھی حنفیہ کہ ہاں ہبہ درست نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا، الگ الگ تقسیم کر کے ڈیوائڈ کر کے دینا ضروری ہے. لیکن اشرف علی شیخ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ اور دیگر کچھ حضرات انہوں نے گنجائش دی ہے کہ بھئی اگر قبضہ کر لے والد صاحب، زندگی میں قبضہ دے دے بیٹوں کو، اور اگرچہ تقسیم نہ کیا ہو لیکن بیٹوں نے اس میں مالکانہ تصرف کرنا شروع کر دیا اور ان کے قبضے میں دے دیا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جائز ہے، ہبہ تام اور مکمل ہو جائے گا. ہمارے کچھ حضرات نے بھی اس پر فتویٰ دیا ہے، دارالعلوم کراچی کا بھی اس پر فتویٰ موجود ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ایسی صورت میں ہبہ ہو جائے گا، تقسیم کر کے دینا کوئی ضروری نہیں. بہرحال تو یہ ہے زندگی میں جائیداد کی تقسیم سے متعلق جو ضروری باتیں تھی. اچھا جی، عاق کرنے کی شرعی حیثیت. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہو رہا ہے نا، اخبارات میں عاق نامہ شائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح کہ بھئی فلاں جو بیٹا ہے میرا وہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور میں جو ہے اس کے اچھے برے اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے، میرے مال و جائیداد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اسی صورت میں پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا
ایسا بچہ والد صاحب کے مرنے کے بعد اس کو بھی میراث میں حصہ ملے گا یا نہیں؟ کیونکہ زندگی میں تو والد صاحب نے اس کو عاق کر دیا تھا. تو یہ ذہن میں رکھیے، عاق کرنے کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کوئی باپ اپنی اولاد میں سے کسی کو عاق کرے گا تو بھی اس کی والد صاحب کی وفات کے بعد اس بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے اس کو باپ کی میراث میں حصہ ملے گا. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا، شامیہ کے اندر ایک فقہی ضابطہ موجود ہے کہ الارث جبری لا يسقط بالاسقاط. وراثت جبری ہے، ساقط کرنے سے ساقط نہیں ہو سکتا. جبری ہے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی میراث میں ورثاء کا حق خود بخود ثابت ہو جاتا ہے، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیراگراف لکھا ہے، ذرا دیکھیے گا کہ مرنے کے بعد وارث کا استحقاق خود بخود ثابت ہو جاتا ہے. اس لیے اگر کسی مورث نے یعنی والد نے یا کسی بڑے آدمی نے اپنے کسی اولاد کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے زبانی یا تحریری طور پر عاق کر دیا، تب بھی وہ شرعاً وراثت سے محروم نہیں ہوگا اور اس کا مقرر حصہ اس کو ملے گا، کیونکہ میراث کی تقسیم نفع پہنچانے یا خدمت گزاری کی بنیاد پر نہیں ہے، لہذا کسی بھی وارث کو محروم کرنا حرام ہے. یہ تو الگ بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے عاق کرنے کی شرعی حیثیت کہ عاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے. زندگی میں وہ بیٹا اگر گڑبڑ کرتا ہے ٹھیک ہے، آپ سے مطالبہ نہیں ہوگا، آپ نے عاق کر دیا تھا کہ بھئی میری ذمہ داری نہیں، لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا باقاعدہ وہ ہوگا، یعنی اس کو وراثت میں حصہ ملے گا. ہاں اگر کسی نے ایسا کر دیا کہ اپنی ساری جائیداد اپنے بچوں بیوی بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان میں تقسیم کر کے ہر ایک کو اس کا حصہ الگ کر کے دے دیا اور ایک کو محروم کر دیا، اس کو نہیں دیا، تو اب اس والد صاحب کا انتقال ہوگا تو اس محروم کو تو کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ والد صاحب نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، والد صاحب نے تو زندگی میں ہی سارا بیٹے بیٹیوں کو دے دیا. تو ایسی صورت میں وہ محروم ہو جائے گا وہ بچہ، اب اس کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن اس صورت میں والد صاحب گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے، والد صاحب کیا ہوگا؟ گناہ گار. ہاں علماء نے پھر بات صورتوں کی گنجائش دی ہے نا کہ مثلا ایک بیٹا ہے اور شراب پی رہا ہے، حرام کاموں میں خرچ کر رہا ہے، اور مطلب سمجھ لیجئے کہ اس کو مال دینا ضرر ہی ضرر ہے، تو پھر علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بالکل محروم تو نہ کرے، لیکن صرف اس کی ضروریات کے لیے جتنا اس کو ضرورت ہو سکتی ہے اتنا اس کو دے دے، باقی سارا کا سارا دیگر بیٹوں کو دے دے، تاکہ اس کو اپنے جو ہے وہ فضولیات اور حرام کاموں میں اس رقم کو خرچ نہ کرے. تو وہ الگ بحث ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے عاق کرنے کی شرعی حیثیت. اچھا جی، تیسرا نقطہ آج کل بلکہ ایک زمانے سے بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ بہنیں جو ہوتی ہیں وہ اپنا حصہ معاف کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ بھئی مثلا ہم نہیں لیتی اپنا حصہ. مطلب والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور والد صاحب کے انتقال کے بعد اب جو ہے اس کی بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں، تو جو بیٹیاں ہیں وہ اپنا حصہ معاف کر دیتی، کہتے ہیں ہمیں بھائیوں سے کچھ نہیں لینا، انہوں نے ہماری شادی کرائی ہے، انہوں نے یہ کرایا ہے وہ کرا، تو اپنا حصہ معاف کر دیتی ہے. تو یہ زبانی طور پر معاف کر دینا یہ کافی نہیں ہے. اس سے میراث کا حصہ، بہنوں کا حصہ بھی ساقط نہیں ہوگا، اور اس سے ان کی میراث کا حق بھی ساقط نہیں ہوگا، اور اس سے جو بیٹے ہیں ان کو بہنوں کے حصوں پر کوئی حق نہیں ہوگا، ان کے استعمال کرنا حرام ہوگا، جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا پوائنٹ. وجہ یہی ہے نا کہ دیکھیں رسمی طور پر بہنیں معاف کرتی ہیں اور اس سے بھائی بری ذمہ نہیں ہوں گے. بہنیں رواج کو دیکھتی ہیں، آس پاس کے ماحول کو دیکھتی ہیں، بھائیوں کی ناراضگی کو دیکھتی ہے، لوگوں کے طعن تشنیع کو دیکھتی ہے، خود شرم آتی ہے ان کو، تو اس لیے وہ زبان نہیں کھول سکتی. اور جو ہے اب یہ کنفرم طور پہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے خوشی سے معاف کیا ہے یا جیسے بھی. ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ وجہ بھی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب تک میراث کا حصہ بہنوں کے ہاتھ میں نہیں آیا اس وقت تک تو ان کی ملکیت میں نہیں آیا. جب ملکیت میں نہیں آیا تو وہ بھائیوں کو دینا یا بھائیوں کو معاف کر دینا، بھائیوں کو دینا یا گفٹ کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ گفٹ کرنے کے لیے یا آپ اپنا حق کسی کو دینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ آپ کی ملکیت میں تو آئے. اب بہنوں کے قبضے میں ابھی کچھ آیا ہی نہیں ہے، تقسیم کر کے ان کو ان کے حصہ ملا ہی نہیں ہے، تو ان کی ملکیت میں نہیں آیا. جب ملکیت میں نہیں آیا تو وہ اپنے بھائیوں کو معاف کر کے دیتی ہیں یا ہبہ کرتی ہے، گفٹ کرتی ہے، کیسے کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو کیا طریقہ ہے اس کا؟ پھر طریقہ یہی ہے میراث تقسیم کرے، بہنوں کو ان کا پورا حصہ دے دیا جائے اور ان کو کہے کہ بھئی آپ کی مرضی ہے،
چاہے تو اپنے پاس رکھے، چاہے تو بھائیوں کو واپس کر دے، چاہے تو بیچ دے، کچھ بھی کرے. سمجھ آیا؟ تو یہ ہے بنیادی طور پر بہنوں کے حصوں کے بارے میں، عورتوں کے حصے کے بارے میں. ایک اور سوال اسی سے متعلق ہے، وہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ زمین تھی والد صاحب کی، بیٹوں نے لے لی، بہنوں نے اپنا حصہ معاف کیا تھا، بیٹوں نے اس میں وہ مکانات بنا لیے، سب کچھ کر دیا، اب جو ہے وہ تو تقسیم ہو نہیں سکتی زمین. تو اس کے آسان حل ہے نا کہ بہنوں کا جتنا حصہ بن رہا ہے سارے بھائی مل کر وہ قیمت ادا کر دے ان کے حصے کی، ان کو قیمت دے دے. ٹھیک ہے؟ یا تخارج کر لے. یاد ہوگا آپ کو پیچھے تخارج ہم نے پڑھا تھا کہ بہنیں کہہ دیں کہ بھئی ہمیں وہ والی چیز دے دو، مثلا وہ والا زمین کا ٹکڑا مجھے دے دو، باقی ساری جائیداد تم لوگ تقسیم کر دو، مجھے نہیں چاہیے. تو ٹھیک ہے، تخارج ہو جائے گا. یا یہ کہہ دے مجھے 5 لاکھ روپے دے دو، باقی میرا حصہ 15 لاکھ بن رہا ہے، 20 لاکھ بن رہا ہے، کوئی بھی بن رہا ہے، میں نہیں لیتی، یہ 5 لاکھ لے کر میں نکل جاؤں گی. تو تخارج کر لے، لیکن دینا تو ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ عورتوں کے حصے سے متعلق یہ تیسری بات. چلیے یہاں سے پھر اس کو کل کر لیتے، کل انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے. نمبر 4، 5 اور پھر یہ ہے 6 اور اس کے بعد یہ ہے 7. انشاءاللہ یہ 3-4 نقطے ہیں، اس کو کل پھر کرتے ہیں.